ہماری عورتوں کا حال کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل کر جا رہی ہے، جبکہ ہمارا اسلام کا یہ پیغام ہے، ہمارا اسلام عورتوں کو یہ سبق دیتا ہے۔ ہماری عورتیں تو دین سے کوسوں دور دور ہے، اسلام سے واقفیت نہیں ہے۔ ہمارے محلے کے اندر، ہر گھر کے اندر اجتماع نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے محلے کے اندر 100 گھر ہیں، بزرگان محترم، کیا 100 گھروں کے اندر کسی ایک گھر کے اندر بھی ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی دین کا مذاکرہ نہیں ہوتا؟ ہمارے محلے کے اندر 200 گھر ہے، کیا 200 گھر کے اندر ہفتے میں ایک مرتبہ کسی ایک گھر کے اندر بھی دین کے متعلق کوئی مذاکرہ نہیں ہوتے؟ ہمارے محلے کے اندر ایک ایسا گھر قائم کرنا چاہیے، ہمارے محلوں کے اندر 2-4 گھر ایسے قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اس گھر کے اندر صرف عورتیں پہنچے اور وہاں پر دین کے مذاکرے ہو، وہاں پر قال اللہ قال الرسول کے باتیں ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے احادیث مبارکہ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر 2-4 گھر ہونا اس وقت ضروری ہے، اس لیے کہ دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، آج ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں بلکہ ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں۔ بچے آج ماں باپ کے فرما بردار نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں دیا، ہم نے اپنے بچوں تک دین کے پیغام کو نہیں پہنچایا، ہم نے اپنے بچوں کو دین سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے بچوں کو کلام پاک سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے بچوں کو حدیث رسول سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے بچوں کو حضرات علماء کرام سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے بچوں کو اللہ والوں سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے بچوں کی صحبت اچھوں کے ساتھ نہیں کی، جس کی وجہ سے آج صلہ کیا مل رہا ہے، ماں باپ رو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں تک دین کو نہیں پہنچایا۔ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، غلطی تو سب سے پہلے ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود بھی دیندار بنتے اور اپنے بچوں کو اچھی دین والی مجلس میں لے جا کر بٹھاتے، اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ اکابرین ہمارے محلے میں پہنچتے ہیں، اکابرین دور دور سے جب بنگلور کو تشریف لاتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے اپنے کام و کاج کو تھوڑا سا کم کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر اللہ والوں کے بیانات میں پہنچ جائے، میں آپ سے نہیں کہتا اپنے دکان کا شٹر ڈال دو اکابرین کے بیانات میں پہنچ جاؤ، میں آپ سے بات نہیں کہتا کہ تم اپنے دکان کو ایک دن کے لیے بند کر دو، اکابرین اللہ والوں کے حضرت علماء کے بیانات میں جا کر بیٹھ جاؤ، صبح سے لے کر شام تک اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ بزرگان محترم میں نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت جس طرح ہم نماز کے لیے گزارتے ہیں، جس طرح تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں ہم 1.5 سے 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکالتے ہیں، 5 نماز ادا کرتے ہیں، کچھ ہفتے میں 1 مرتبہ گش والی محنت کو بھی ادا کر لیتے ہیں، تھوڑی سی عام بات کر کے اپنے محلے کے اندر ہم اپنی مسجد کے اندر دین کے کچھ تھوڑے سے مذاکرے کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے درمیان مردوں کے درمیان دین کے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن مجید کے تذکرے ہوتے ہیں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو اور اپنی بیویوں کو کوئی ایسا گھر کا انتظام کیجئے جہاں بھیج کر ان کے درمیان قرآن مجید کے اندر کیا باتیں بتائی جا رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھیجنے کا مقصد کیا بتا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ارے کیا کبھی ہم نے جنت کو دیکھا؟ جنت کو نہیں دیکھا، قرآن مجید بتائے گا کہ جنت اللہ نے کیسے بنائی۔ کبھی ہم نے آسمان پر جا کر کبھی اللہ کی وہ بنائی ہوئی دوزخ کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب ایسی مجلس میں بیٹھیں گے اللہ کا کلام پاک بتائے گا، ہماری ان بچیوں کو، ہماری ان مائیں اور بہنوں کو اللہ کا کلام بتائے گا کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، اللہ کی وہ دوزخ کیسے ہوگی یہ میں نہیں، اللہ کا کلام بتائے گا۔ ہم نے اپنے بچوں تک دین کو نہیں پہنچایا، سب سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں تک اگر دین کو پہنچایا ہوتا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا پیغام پہنچایا ہوتا، اگر ہم نے اپنے بچوں کا رشتہ
कुरान मजीद से जोड़ा होता, अगर हमने अपने बच्चों का रिश्ता अल्लाह वालों से जोड़ कर रखा होता, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ बुजुर्गान मोहतरम, आज हमारे बच्चे नाफरमान नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। आज कितने बच्चे हैं, दुख होता है। मैं कई जुमा इस उन्वान पर भी अर्ज कर चुका हूँ, जब हमारे नौजवानों के ऊपर जब हमारी नजर पड़ती है, इतना दुख होता है, इतना अफसोस होता है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। वो भी हमारे भाई हैं, 15-15 साल, 10-10 साल आज नौजवानों की जो उम्र हुई है, बुजुर्गान मोहतरम, उनकी जवानी, उनका वक्त इस वक्त कैसे गुजर रहा है और किन चीजों में गुजर रहा है। अगर इस उन्वान पर जाओ तो काफी वक्त हो सकता है, आप हमसे ज्यादा इन चीजों का इल्म है। आज ये सब चीजों में ये जो नौजवान पढ़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो नहीं है बल्कि माँ बाप हैं। अगर बचपन ही से हम उनको अच्छी तरबियत करते, अगर हम बचपन ही से हम उनका रिश्ता अल्लाह से जोड़ते, अल्लाह और उसके रसूल का जहां पर पैगाम पहुंचाया जाता है, उन मजालिस में उनको पकड़ कर लाकर जबरदस्ती से ही ना सही अगर बिठाते बुजुर्गान मोहतरम, आज वो नौबत नहीं आती कि आज जो नौजवान ड्रग्स में पड़े हुए हैं, आज जो नौजवान शराब में पड़े हुए हैं, आज उनकी जिंदगी, आज उनकी जवानी उन चीजों में नहीं गुजरती।